اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیسائیوں کے شہبات توحید کے حوالے سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کے وفد سے مخاطب ہو کر فرمایا، کیا تم کو معلوم نہیں کہ بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے؟ وفد نے کہا، کیوں نہیں؟ پھر آپ وسلم نے سوال کیا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، کبھی اس کو موت نہیں آ سکتی، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کو ضرور موت اور فنا آنے والی ہے۔ وفد نے اقرار کیا کہ بے شک یہ صحیح ہے۔ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ حق تعالیٰ ہی ہر شے کو تھامے ہوئے ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کے وجود کو تھامنے والا، ہر شے کا محافظ اور رزق دینے والا ہے۔ وفد کے لوگوں نے کہا، بے شک ایسا ہی ہے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام ان میں سے کسی چیز کے مالک و قادر تھے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں کہ اللہ تعالیٰ پر زمین و آسمان کے کوئی چیز پوشیدہ اور مخفی نہیں؟ انہوں نے کہا بے شک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا عیسیٰ علیہ السلام ان میں سے سوائے اس چیز کے کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا تھا کوئی اور شے بھی جانتے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پروردگار عالم نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت اپنی مرضی کے مطابق ان کے والدہ کے پیٹ میں بنائی، اور کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ کھاتا پیتا ہے نہ بہانہ پیشاب کرتا؟ انہوں نے کہا کہ بے شک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے والدہ نے ان کو اپنے پیٹ میں اسی طرح رکھا جس طرح دوسری عورتیں رکھتی ہیں اور پھر پیدا کرتی ہیں؟ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور دوسرے بچوں کی طرح ان کو غذا دی گئی، پھر وہ بڑے ہوئے اور کھاتے پیتے تھے اور پیشاب پخانہ کرتے تھے۔ وفد کے لوگوں نے کہا کہ بے شک ایسا تھا۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ان سب باتوں کا اقرار کرتے ہو تو پھر تم عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کیسے کہتے ہو؟ در حقیقت وفد کے لوگوں نے حقائق کو دل سے مان لیا، مگر وہ جان بوجھ کر زبان سے انکار کر رہے تھے اور کچھ خاموش رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اب بھی تم کو میرے دعویٰ رسالت میں کوئی شبہ باقی ہے تو آؤ، ہم اور تم اپنی اولاد کو لے کر باہر میدان میں نکلیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جھوٹے پر خدا کی مار ہو۔ عیسائی یہ سن کر کہنے لگے کہ ہم اس بات کا جواب مشورے کے بعد دیں گے۔ چنانچہ باہمی مشورے کے بعد وہ اس بات پر راضی نہ ہوئے اور نجران کی طرف واپس چلے گئے۔ روایت کے مطابق اسی دوران سورۃ آل عمران کی ابتدائی 83 آیات نازل ہوئیں، جس میں آیت نمبر 6 کے اندر فرمایا گیا کہ زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی پوشیدہ نہیں، وہی تو ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں بناتا ہے جیسے چاہتا ہے، اس زبردست اور حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ان آیات میں دلائل توحید اور لوازم الوہیت کا بیان کیا گیا۔ یہاں ارشاد ہوتا ہے کہ پوری کائنات کا ایک ذرہ بھی اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں، جس طرح وہ چاہتا ہے ویسے ہی ہر شخص کی شکل و صورت ماں کے پیٹ میں بنا دیتا ہے، اس کی کوئی صنعت حکمت سے خالی نہیں، لہٰذا وہی واحد مالک قدوس معبود مطلق اور برحق وحدہ لا شریک ہے۔ اس آیت میں عیسائیوں کے عقیدہ تثلیث یعنی 3 خداؤں کے تصور کی نفی کی گئی اور یہ فرمایا گیا کہ اللہ جس طرح چاہتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں بناتا ہے۔ اس جانب اشارہ کیا گیا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ خدا ہوتے تو وہ ماں کے پیٹ میں کیوں پرورش پاتے؟ چنانچہ عام بچوں کی طرح کھانے پینے اور سونے جاگنے والا مسیح خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، چنانچہ جب وہ پیدا کیے گئے تو خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ جس کا میلاد کیا جائے وہ مخلوق تو ہو سکتا ہے، خالق یا مختار کل نہیں ہو سکتا۔ آیت نمبر 18 میں فرمایا گیا کہ گواہی دی ہے اللہ نے کہ اس کی ذات کے سوا کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں، فرشتوں اور اہل علم نے بھی، اور معبود بھی اس شان کا ہے کہ اعتدال کے ساتھ انتظام رکھنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زبردست حکمت والا ہے اور اس کے سوا کوئی مالک اور مختار نہیں۔ اس آیت مبارکہ میں توحید خداوندی کا ایک خاص انداز سے بیان فرمایا گیا کہ اس پر 4 شہادتوں کا ذکر ہے۔ مسئلہ توحید کی اہمیت کے پیش نظر 4 شہادتوں کا ذکر کیا گیا: خود اللہ تعالیٰ کی گواہی، فرشتوں کی شہادت، انبیاء علیہ السلام کی شہادت، علماء کی شہادت۔ اللہ تعالیٰ کی شہادت سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے خود آسمان و زمین اور ان کے اندر کی تمام کائنات کو اپنے وجود اور توجہ کے لیے شاہد بنا رکھا ہے۔ ہر چیز اور ہر مخلوق بزبان خدا
اپنے خالق کے وجود اور وحدت کی گواہی دے رہی ہے، اور یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتب سماویہ میں جا بجا توحید کا بیان فرمایا، اور یہ بہت بڑی شہادت ہے۔ اس سے آگے انشاءاللہ ہم کل سمجھیں گے۔ اللہ حافظ۔